جاری، مگر اس کے اندر یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس لیے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی سلمان اکرم راجہ صاحب چونکہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر ملٹری آپریشن مت ہو، مگر اگر ہم خیبر پختونخوا کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز آج بھی ہو رہے ہیں، آج بھی باجوڑ کے اندر آپریشنز جاری ہیں، تو شاید اسی وجہ سے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک سٹیٹس کو رہے جہاں پہ آپ کہہ دیں کہ جی وزیر اعلیٰ تو سہیل افریدی ہیں مگر اصل میں تو چیف سیکرٹری جو ہیں وہ سارے معاملات چلا رہے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی اپنی جگہ ہو رہے ہیں۔ نہیں، چیف سیکرٹری کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں، دو طرح کے آپریشن ہوتی ہیں، ایک وہ آپریشن جو فوجی ادارے یا عسکری ادارے کرتی ہیں، دوسرے کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز ہیں جو پولیس نے کرنی ہوتی ہیں۔ تو پولیس کی حد تک تو ٹھیک ہے بات، لیکن جو معاملات چل رہے ہیں پولیس سے اوپر، جن کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ترا میں 23 بے گناہ لوگوں کی شہادت ہوئی، اس کے بعد پچھلے چند دنوں میں مزید آپریشن ہوئے ہیں جن سے شہادتیں ہوئی ہیں، ہم اس کے حوالے سے جواب مانگتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انٹیلیجنس بیسڈ نہیں تھے یہ آپریشن، یہ ایک اندھا دھند کاروائی کی گئی جس کے نتیجے میں لوگ بے گھر بھی ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے ہیں اور 20 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ یہ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ جو پولیس کے کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز ہیں، ہم بالکل ان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ انٹیلیجنس بیسڈ ہوں گے اور وہ بالکل ایک دوسری نوعیت کی ہوں گے۔ جی، چونکہ آپ نے ترا کا ذکر کیا تو آپ سے بڑے عرصے سے بات چیت نہیں ہو پائی۔ ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹایا، پھر وہ ایک نئے وزیر اعلیٰ لے کے آئے۔ کیا اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کسی طریقے سے بھی ملٹری آپریشن کو روک نہیں سکے؟ وہاں پہ موٹار گولے بھی لوگوں نے برستے ہوئے دیکھے، وہاں پہ کاپٹر اٹیکس بھی لوگوں نے برداشت کیے، اور اس کے نتیجے کے اندر علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ خاموش رہے اور تماشا ہی دیکھتے رہے۔ دیکھیے، یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، میں کوئی تفصیل نہیں جانتا کہ عمران خان صاحب جو فیصلہ کیا وہ کیوں کیا۔ یہ فیصلہ ہم سب کے سامنے آیا اور ایک دم اچانک ہی آیا، لیکن یہ بالکل حقیقت ہے کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ اس قسم کے جو آپریشنز ہیں جن میں بے گناہ لوگ بے گھر ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے ایک واضح موقف اپنایا جائے۔ یہ آپریشن پچھلے 15 سال سے ہو رہے ہیں، 20 سال سے ہو رہے ہیں، اور ان کے نتیجے میں کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی، بلکہ علاقے میں جو ایک غصے کا عالم ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، اور انہی آپریشنز کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ دہشت گردی کی جانب بھی شاید مائل ہوئی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے طریقے سے آپریشن جو ہے، آپریشن کا لفظ بھی غلط ہے۔ دیکھیں، کاؤنٹر ٹیررزم ایک اور چیز ہے، ملٹری آپریشن ایک اور چیز ہے۔ تو کاؤنٹر ٹیررزم میجرز ضرور ہوں گے، ہونے چاہیے، لیکن اس میں بے گناہ لوگوں کی جان جو ہے وہ نہیں جانی چاہیے۔ تو جب آپ بات کرتے ہیں، چونکہ یہ بات آپ بڑی اہم کر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، اور پوری خیبر پختونخوا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، چونکہ ان کی زندگیوں کا سوال ہے، سیکیورٹی آف لائف وہاں پہ تھریٹنڈ ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کے آپریشنز ہیں وہ ہم ہونے دیں گے، اور اگر وہ سول ادارے اس کو کیری آؤٹ کریں، یعنی کہ پولیس اس کو کیری آؤٹ کرے، پھر تو ٹھیک ہے، مگر اگر فوجی آپریشن وہاں پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں تو اور اس کے اندر سویلینز مارے جاتے ہیں، اس کی اجازت ہم نہیں دے سکتے۔ دیکھیں، انٹیلیجنس بیسڈ کیسا آپریشن ہے جس میں سویلین مارے جاتے ہیں؟ کیا ترا میں انٹیلیجنس بیسڈ تھا؟ اس کے بعد جو سویلین شہید ہوئے ہیں، کیا وہ انٹیلیجنس تھی؟ تو پھر یہ تو انٹیلیجنس کا فیلئر تھا نا۔ کیا آپ نے ایسی جگہوں کو نشانہ بنایا جہاں اتنی بڑی تعداد میں سویلین موجود تھے اور وہ شہید ہوئے؟ تو اس کو تو آپ انٹیلیجنس بیسڈ نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیں، یہ جو میجرز ہیں، میں آپریشن کا لفظ نہیں استعمال کرتا، کاؤنٹر ٹیررزم کی کاروائی ہوتی ہے، وہ گلی گلی ہوتی ہے، وہ اگر آپ کے پاس انٹیلیجنس ہے تو اس کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ آپ ایریل بامنگ نہیں کرتے، اوپر سے آپ جہازوں کے ذریعے بم نہیں برساتے کسی گاؤں پر۔ ہم اس کے خلاف ہیں۔ تو کسی قسم کا ملٹری آپریشن پی ٹی آئی برداشت نہیں کرے گی اور نئے وزیر اعلیٰ برداشت نہیں کریں گے؟ جی بالکل، اس کو بڑا ٹارگیٹڈ ہونا چاہیے، اور ملٹری آپریشن بذات خود کوئی حل نہیں ہے۔ آپ کو ایک سیاسی ایک جو فضا ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے، جو سماجی فضا ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے، لوگوں سے بات بھی کرنی ہے، ایک بڑی جامع پالیسی بنانی ہے، اس کے اندر کاؤنٹر ٹیررزم ایک عنصر ہے۔ اگر آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ گولے بارود سے معاملے کا حل ہوگا تو نہیں ہوگا۔ آپ 21-22 اس نوعیت کے آپریشن کر چکے ہیں، آپ کو بات چیت بھی کرنی ہے، آپ کو لوگوں کو جو ان کے اور بہت سارے مسائل ہیں۔ دیکھیں، وہاں پہ مسائل
جو ہیں وہ بے گھری کے بھی ہیں، لوگ اپنے گھروں سے اجڑ چکے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ نقل ہتھیار مکانی کرنے پہ بھی مجبور اٹھا ہیں. رہے ہیں، جی. نقل مکانی، اور کچھ لوگ واپس آنا چاہتے ہیں، ہوں واپس آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر اور زمین پر کوئی اور قابض ہے، ہوں اس سے تنازع پیدا ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک سماجی ایک ہوں مسئلہ بھی ہے جس ہوں کو صحیح تناظر میں نہیں دیکھا جا رہا. اور آپ جس طرح کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب چاہتے ہیں کہ جی لویا جرگہ ہو، امن جرگہ ہو، وہاں کے لوگوں کو، قبائلی لوگوں کو، خاص طور پہ ان کا بھی جو علاقہ ہے وہ قبائلی ہے، کہ ان لوگوں کو آپ اعتماد میں لیں، پھر وہاں کی صوبے کو اعتماد میں لیں، اور پھر اگر آپ نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن یا کسی اور قسم کا آپریشن کرنا ہے تو اس زمرے کے اندر جو نیا ایک پیرامیٹر ڈسکس ہو اس کے زمرے کے تحت وہ ہو. میں اگر آپ کی بات یہ سمجھی ہوں. جی بالکل. اور دیکھیں جو سرحد ہے اس کے دونوں طرف قبائل آباد ہیں، آپ کو اس طرف کے جو قبائل ہیں، جو لوگ ہیں، ان کو بھی شامل کرنا ہے مذاکرات میں، اور اسی طرح افغان حکومت کے ساتھ بھی آپ کو گفتگو کرنی ہے. یہ بالکل ایک واضح ہماری پالیسی ہے جس پہ خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں عمل کیا، اور اس دور میں اس 3 ساڑھے 3 سال میں دہشت گردی کے واقعات تاریخ کی کم ترین سطح پہ تھے. اس کی ایک وجہ تھی کہ آپ نے ایک بڑا سماجی معاہدہ کیا اس تمام خطے کے ساتھ، سرحد کے اس طرف بھی اور اس طرف بھی. یہ آپ کو اب پھر کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد اگر کوئی معاملہ رہ جاتا ہے جس کے لیے بندوق کا استعمال کرنا پڑتا ہے تو وہ ایک بہت محدود پیمانے میں ہوگا، وہ مؤثر. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ لاسٹ آپشن شوڈ بی دا گن. آپ تب آپریشن کی طرف جائیں جب وہ بالکل آپ کا ایک آخری ذریعہ رہ گیا ہو، اور تب بھی آپ اس کو بڑے محدود طریقے سے استعمال کریں. سلمان صاحب، بریک سے پہلے ہم ملٹری آپریشن کے بارے میں بات کر رہے تھے. میرا خیال ہے کہ جو میڈن سپیچ تھی سہیل افریدی صاحب کی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی، وہ بڑی واضح تھی. اس کے اندر انہوں نے بہت ساری باتیں کی جس کا مفاد عامہ سے آپ سمجھ لیں ایک رشتہ ہے اور سیکیورٹی سے ہے. اس کے اندر انہوں نے اس ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کی بات کی. آپ بھی ایک قانونی جو ہیں ماہر ہیں اور ایک وکیل ہیں، آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور خیبر پختونخوا میں نافذ ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ سلب کیے گئے ہیں. وارنٹ کے بغیر آپ کسی کو بھی اٹھا سکتے ہیں، ان کو انٹرنمنٹ سینٹرز میں رکھ سکتے ہیں، بغیر کسی ایویڈنس کے آپ اس کو سزا سنا سکتے ہیں. تو کیا ایکشن ان ایڈ آف سول پاور آپ لوگ واپس لے لیں گے آنے والے دنوں میں جس طرح ہی کابینہ بنتی ہے؟ دیکھیں، اس کا فیصلہ کابینہ اور خیبر پختونخوا اسمبلی کرے گی. اصولی طور پہ ہم اس قانون کے بالکل خلاف ہیں. ہم سمجھتے ہیں انسانی حقوق کسی صورت سلب نہیں ہونے چاہیے. اور اس تمام معاملے کو میں پھر عرض کروں، میں نے جو گزارش کی تھی وہ یہ تھی کہ ایک جامع حل ہمیں چاہیے. اس میں پہلا اور آخری کا کوئی عنصر نہیں ہے. تمام چیزیں جو ہیں ان کو ایک مربوط پالیسی کا حصہ ہونا چاہیے، جو سیاسی بھی ہو، معاشی بھی ہو، سماجی بھی ہو، اور اس میں اگر ضرورت پڑے تو عسکری بھی ہو. لیکن یہ آپریشن کاؤنٹر ٹیررزم کی نوعیت کے ہوں گے جن کو پولیس جو ہے وفاقی حکومت نہیں صوبائی حکومت کے زیر نگرانی کرے، تاکہ صوبائی حکومت جو علاقے کے عوام کو جواب دہ ہے، ان کے جان اور مال کی ضامن ہے، وہ یقینی بنائے کہ معصوم لوگ، بے گناہ لوگ جو ہیں نہ بے گھر ہوں نہ شہید ہوں. تو یعنی ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کو ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں آپ نے کیا کہ کابینہ واپس لے گی کہ نہیں. ایک دفعہ کابینہ بنے گی، اس کے پر مشاورت ہوگی اور تبھی کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے گا. دیکھیں، قانونی طریقہ تو یہی ہے نا کہ کابینہ ہو اور اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ صوبائی اسمبلی میں جائے. لیکن بالکل ہماری پارٹی میں یہ ایک بہت ایک اسٹرانگ اوپینین ہے کہ یہ قانون اچھا قانون نہیں ہے. یہ ایک سیاہ قانون ہے. جس صورت میں اس کو نافذ کیا گیا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. لیکن حتمی فیصلہ کابینہ اور اسمبلی کی کرے.